الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عنده حسن الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، عزیزو، اس دنیا میں مختلف چیزوں کی لذتیں ہیں، مختلف چیزوں کی مٹھاس ہے، چاشنی ہے، شیرنی ہے. ان سب لذتوں کا، ان سب چاشنیوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور یہ لذتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. بلکہ بعض لذتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں، بعض لذتیں ایسی بھی ہیں جو گناہ اور معصیت کا سبب بنتی ہیں. یہ سب لذتیں مادی لذتیں ہیں، دنیاوی لذتیں ہیں، ختم ہونے والی لذتیں ہیں. ایک لذت ہے اور وہ ہے عبادات کی لذت، ایمان کی لذت، نیکیوں کی لذت، روحانی لذت، قلبی لذت، باطنی لذت. یہ وہ لذت ہے، یہ وہ مٹھاس ہے جس پر دنیا کی ساری لذتیں قربان ہو جائیں، اور یہ وہ لذت ہے جو دائمی ہے. یہ وہ لذت ہے جو ہمیشہ کی ہے. یہ وہ لذت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا کی لذتیں تو آئیں اور ختم. وقتی لذت، لمحہ بھر کی لذت، لیکن عبادت کی لذت دائمی لذت ہے. دنیاوی چیزوں میں لذت ایک بار حاصل ہوگی، لیکن عبادت کی لذت بار بار حاصل ہوتی ہے. آپ نے عبادت کی اس وقت بھی اس کی لذت آپ محسوس کریں گے. بعد میں وہ عبادت یاد آئی
جب بھی یاد آئی آپ بار بار اس کی لذت کو حاصل کریں گے. پھر مزہ اور لذت تو اس وقت آئے گا، حقیقی مزہ اور حقیقی لذت، جب یہ عبادت والا مومن بندہ، ایمان والا، نیکیوں والا خدا تعالی کے دربار میں حاضر ہوگا اور اللہ رب العزت اسے اس عبادت کا انعام اور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وہ لذت تو پھر ایسی لذت ہے، سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں سب سے خوبصورت، پیارا اور سب سے اچھا بدلہ ہے. اللہ کے ہاں سب سے پیارا، اچھا، خوبصورت بدلہ ہے. واللہ عندہ حسن الثواب. یہ لذت جو اللہ کے سامنے نیکیوں پر اور ایمان پر انعام اور بدلہ کی شکل میں ملے گی، اس لذت کے کیا کہیں. تو دیکھیں، عبادت کی لذت بار بار حاصل ہو رہی، اور دنیاوی چیزوں کی جسمانی لذت بس ایک بار حاصل ہوئی، وقتی طور پر حاصل ہوئی، ختم. اچھا کھایا، اچھا پہنا، اس وقت اچھا لگا، بہت مزے کا سالن، بہت مزے کا کھانا، وقتی طور پر لذت، منہ کی مٹھاس، آنکھوں کی مٹھاس حاصل ہو گئی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی کھانا پریشانی کا باعث بھی بن جاتا ہے. تو جسمانی دنیاوی لذت، وقتی لذت، اور یہ جو عبادت کی لذت ہے، سبحان اللہ. آج ہم نے عبادت کی، جب بھی اس عبادت کو یاد کریں گے، محسوس کریں گے، ایک عجیب سی لذت محسوس ہوگی. تو عبادات کی لذت دائمی ہے، عبادات کی لذت بار بار ہے. عبادات کی لذت ہے کیا؟ عبادات کی لذت کیا ہے؟ عبادات کی لذت جب حاصل ہوگی تو روح مطمئن، نفس مطمئن، قلب مطمئن، باطن مطمئن، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی، اندر کی خوشی. اور یہ جو باطنی اندر کی روحانی خوشی ہوتی ہے، اس کے آگے یہ دنیا کی خوشیاں ہیچ. بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک بہت اچھی خوشی کی خبر ملی، آپ اتنے خوش ہو گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ نے کہا یار چھوڑو، آج تو کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا. یعنی ایسی خوشی کی خبر محسوس ہوئی کہ اس خوشی کی خبر نے سب خوشیوں کو، سب لذتوں کو ہیچ کر دیا. اور کبھی کبھی کوئی غمی کی خبر، پریشانی کی خبر ملی، اب ایک سے ایک کھانے رکھے ہوئے ہیں سامنے، لیکن بندے کا دل بالکل کسی چیز کو کھانے کو نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جو اندر ہے، جو باطن ہے، وہ جو روح ہے، وہ غمگین ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، اللہ کے ولی کا، کہ جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے تو دنیاوی لذتیں، دنیاوی مٹھاس، دنیا کی چیزیں مزہ نہیں دیتی. روح جب بیمار ہو جائے گی تو پھر عبادتوں میں بھی مزہ نہیں آئے گا. گناہگار بندے کو عبادت میں مزہ نہیں آتا.
کیوں مزہ نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ اور نیک آدمی کو عبادت میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، اس لیے کہ اس کا قلب، اس کی روح، اس کا نفس، اس کا باطن، سبحان اللہ، وہ صحت مند ہے۔ تو جب تک کوئی گناہگار گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، جب تک کوئی حرام کام میں مبتلا حرام کام کو نہیں چھوڑے گا، عبادت کی لذت، مٹھاس اور چاشنی حاصل نہیں کر سکے گا۔ عبادت کی لذت کثرت عبادت سے نہیں آئے گی، عبادت کی لذت آئے گی گناہوں کو چھوڑنے سے، عبادت کی لذت آئے گی حرام کو چھوڑنے سے، عبادت کی لذت آئے گی معصیت کو چھوڑنے سے۔ اب ایک شخص مسجد میں آیا، نماز خوب پڑھی، عبادت کی، تلاوت خوب کی، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلا پھر حرام کام، حرام کمائی کر رہا ہے، حرام پیسے کما رہا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کو نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں وہ لذت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ عبادات کی لذت حاصل ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، عبادات کی لذت حاصل ہوتی ہے صحیح اور سلیم دل کو، عبادات کی لذت حاصل ہوتی ہے صحیح اور سلیم روح کو، اور انسان کی روح، انسان کا قلب اس وقت صحیح سالم ہوگا جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے، پھر اس کو عبادات میں لذت آئی۔ تو عبادات کی لذت، ایمانیات کی لذت، روح کی مٹھاس، یہ ہے حقیقی لذت، یہ ہے حقیقی سکون، یہ ہے روحانی خوشی، یہ ہے باطنی فرحت، یہ ہے اصل مزہ، یہ ہے اصل لذت۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ، ذائقہ اور لذت چکھ لی جو اللہ کو رب، دین اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہے۔ وہ مانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ مانتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ راضی ہے کہ میرا پیغمبر، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اس کے مطابق چلتا بھی ہے۔ راضی وہی ہوگا جو چلے گا، جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہے وہ اللہ کی مان کر چلے گا، جو اسلام کو دین ماننے پر راضی ہے وہ اسلام کے احکامات پہ چلے گا، جو محمد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے پر راضی ہے وہ سنتوں پر عمل کرے گا۔ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مکمل عنوان، باب قائم کیا ہے، حلاوت الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں، 3 خصوصیتیں، 3 چیزیں پائی جائیں، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ عبادت میں لذت، عبادت میں خوشی، عبادت میں رغبت، عبادت کی طرف دھیان، عبادت کا انتظار، نماز کا انتظار، تلاوت میں خوشی، یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اسے محبوب ہو،
اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. دوسری چیز، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. تیسری چیز، جو کفر میں لوٹ جانا، کفر اختیار کرنا، اس کو ایسا ناپسند سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے. جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، ایمان کی مٹھاس پا لی. اور جب ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے تو سبحان اللہ، ہر عبادت کی اپنی لذت. ایک بزرگ، اسے اللہ تعالی سے مناجات کرنے میں لذت تھی. اللہ تعالی سے مناجات کیا ہے؟ اللہ تعالی سے دعا کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اللہ تعالی سے مناجات ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی سے عبادات میں اتنی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اگر یہی کیفیت ہمیں جنت میں بھی حاصل ہو تو کتنا مزہ آئے. یعنی اسے جنت بھی چاہیے تو اس لذت کے ساتھ کہ مجھے اللہ جنت دے لیکن مناجات والی لذت مجھ سے نہ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا دل صحیح ہو جائے، آپ کا باطن، آپ کی روح صحیح ہو جائے تو کلام اللہ قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مزہ ہے، اتنی لذت ہے کہ کبھی آپ کا دل کلام اللہ کی تلاوت سے نہیں بھرے گا. اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ہی رات ہوتی ہے تو میرا دل خوشی سے باغ و بہار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہی رات آتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اب رات آ گئی اور میں اپنے رب سے مناجات کروں گا، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب سے باتیں کروں گا. تہجد، تلاوت، ذکر، دعا، یہ ہے رات کو سکون والے اعمال. آج تو لمبی لمبی راتیں ہیں، 12 10 گھنٹے کی. مومن لذت حاصل کرنے کے لیے اٹھ جائے رات کو آدھا پونا گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزار لے، دعا میں گزار لے، تلاوت میں گزار لے، نماز میں، تہجد میں گزار لے، پھر دیکھے کہ کتنی لذت حاصل ہو. یہ وہ لذت ہے جس کو حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ. ہر عبادت کی اپنی لذت. جس کو رات کے قیام کی، تہجد کی لذت حاصل ہو گئی، اسے دنیا بھر کی لذتوں میں سے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو رات کی عبادات کی لذت، لمبی لمبی راتیں ہیں، سبحان اللہ. مومن آدمی کھڑا ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے، ہر عبادت کی لذت. ایک مصنف، کتاب لکھنے والے، ان کو تصنیف میں اتنی لذت حاصل تھی کہ لکھا ہے کہ ایک کتاب کو لکھنے میں ان کے 40 سال لگ گئے. لذت ہے، لذت، عبادت کی لذت. 40 سال میں ایک کتاب لکھی. کسی کو تلاوت کی لذت، کسی کو نماز کی لذت، کسی کو رات کے قیام تہجد کی لذت، کسی کو دعاؤں کی لذت، اور کسی کو صدقہ اور خیرات کی لذت، کسی کو خرچ کرنے میں جو لذت آتی ہے، سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں یہ قصہ لکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یتیم آیا، اس کا ایک چھوٹا سا باغ تھا، وہ باغ کے ارد گرد چار دیواری دے رہا تھا، تو ایک طرف سے چار دیواری میں ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت آ رہا تھا بیچ میں۔ اب اگر وہ چار دیواری دیتا ہے اور اس کھجور کے درخت کو نہیں لیتا تو چار دیواری ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یوں جائے گی، کھجور کا درخت بیچ میں آ گیا۔ اب اس کے دل میں آیا کہ کاش یہ ایک کھجور کا درخت مجھے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بلکہ پہلے اس نے اس پڑوسی باغ کے مالک سے کہا یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، میری چار دیواری سیدھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں دیتا ہوں۔ کہا بیچ دو، پیسے لے لو۔ اس نے کہا بیچتا بھی نہیں۔ یہ یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں چار دیواری دے رہا ہوں، ایک درخت بیچ میں آ رہا ہے، فلاں آدمی سے کہیں وہ درخت مجھے دے دے، بیچ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، بھائی یہ درخت اس کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں نہیں دیتا ہوں۔ بیچ دو۔ کہا نہیں بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ دو، جو اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال تک ایک سوار اس کے سائے میں چلتا رہے گا تب بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک درخت اس یتیم کو دے دو اور جنت کا یہ عالی شان عظیم الشان درخت لے لو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا ہوں۔ یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ابو دہدہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر یہ کھجور کا درخت میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو وہ جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ملے گا۔ اب یہ ابو دہدہ صحابی کھڑے ہو گئے اور اس آدمی سے جا کر کہتے ہیں بھائی تم ابو دہدہ کے باغ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ ابو دہدہ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ ایک باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کتنے؟ 600۔ اور اس باغ میں ابو دہدہ کا محل بھی بنا ہوا ہے، اور اس باغ میں میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، اور اس باغ میں درختوں کا سبزہ بھی ہے۔ ابو دہدہ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا وہ یتیم کے چار دیواری کے بیچ میں جو کھجور کا درخت آ رہا ہے، میرا یہ باغ اس کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں سودا کرتے ہو؟ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو یار، ایک کھجور کا درخت ہے، تم 600 کھجوروں کا محل والا چشمے والا باغ مجھے دیتے ہو، مذاق کر رہے ہو کیا؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، سیریس ہوں، بولو سودا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ ابو دہدہ نے کہا باغ تیرا ہو گیا، وہ کھجور کا ایک درخت میرا ہو گیا۔ یہ وہاں سے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ وہ کھجور کا ایک درخت میں نے خرید لیا ہے، آپ اس یتیم کو بولے اپنی چار دیواری سیدھی کر دے۔ پھر یہ اپنے باغ میں گئے، ان کی بیوی اس وقت باغ میں کام کر رہی تھی، یہ باغ تو انہوں نے بیچ دیا نا، اب باغ کے باہر کھڑے ہو کر آواز دے رہے ام دہدہ جی میں نے یہ باغ کا سودا کر دیا، نکل آؤ اس باغ سے باہر، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ اس نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے کیسا سودا کیا ہے؟ کہا کھجور کے ایک ایسے درخت کے بدلے میں جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے گا تو وہ کھجور کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یہ باغ میں نے جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ ام دہدہ نے کہا میرے عزیز، میرے سردار، آپ نے بہت اچھا سودا کر دیا ہے، اللہ آپ کو اس میں برکت دے۔ وہ بھی اس باغ سے باہر نکل آئی۔ ایک صحابی نے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں
پورے باغ کا سودا کر دیا۔ یہ ہے عبادت کی لذت۔ تو جب لذت آتی ہے عبادت کی، اور جس عبادت کی لذت آتی ہے، پھر اس لذت کے آگے دنیا ہے چاہے۔ عبادات کی لذت، بعض لوگوں کو روزہ رکھنے کی لذت ہوتی ہے، روزہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، آج کل ویسے بھی سردی کا موسم ہے، لمبی لمبی راتیں ہیں، کھڑے ہو جائیں رات کو اللہ کے سامنے، قیام کریں، عبادت کریں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، دیکھیے اللہ کی عبادت میں کتنی لذت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عبادتوں کی لذت نصیب فرمائے، ایمان اور اعمال صالحہ کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔